خواتین و حضرات، بچوں، گرل گائیڈز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سمینہ علوی کی طرف سے آپ کے سامنے معذرت پیش کروں۔ ان کی نی سرجری ہوئی ہے اور دوبارہ ہوئی ہے، اور وہ آج کل ویل چیئر اور اپنا اسسٹنس کے ساتھ چلتی ہیں، تو انہوں نے اپنی معذرت بھیجی ہے۔ شی از دا چیف گائیڈ۔ ان کو بڑا افسوس ہے کہ وہ یہاں پر آ نہیں سکیں، مگر ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ وہ کم موومنٹ رکھیں، اور 1-1.5 مہینے تک شاید وہ کم موومنٹ ان کا رہے گا، پھر انشاءاللہ وہ ساری تقاریب میں شریک ہوں گی۔ میرے لیے تو بڑا خوشی کی بات ہے کہ میں گرل گائیڈ سے آ کر بات کروں۔ پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، اور کیوں خود بھی میں جب اسکول میں تھا تو بوائے اسکاؤٹس کے اندر حصہ لیتا تھا، لہٰذا مجھے یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم سیکھا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیمپس پر اور جمبوریز پر جاتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سارے پاکستان میں ناران تک میں بوائے اسکاؤٹس کے گروپ کے ساتھ گیا، تو بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ مگر جو سب سے زیادہ چیزیں اس کی میں کیری فارورڈ کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ ساتھ رہنا اور ساتھ تیاری کرنا، اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ اگر جنگلات میں بھی یہ کہیں کوئی کیفیت ہو، کوئی مشکل کی کیفیت ہو، تو مل کر کھانا پکانا، مل کر جڑی بوٹیوں کو دیکھنا، مل کر وہاں آگ پتھر سے کو اسمیش کر کے وہاں آگ بنانا، یہ ساری چیزیں بڑی خوشی کی بات تھی کہ مجھے یاد ہے۔ نوٹس بنانا، چلیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ماحول کے اندر گرہیں سلجھانا بہت اہم کام ہے، مگر گرہیں جب سلجھیں گی، جب گرہیں لگیں گی تو گرہیں لگاتے ہیں آپ مضبوطی کی خاطر، اور یہ نوٹس کا معاملہ تو ساری زندگی چلتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں گی تو نوٹس ہوں گی۔ میں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا بڑا شوق تھا۔ جب میں مچھلی کا شکار بھی کرتا تھا تو وہ جو کانٹا ہے اس کو کس طرح سے باندھا جائے، اس کے لیے مخصوص نوٹس تھی ہر کام کے لیے۔ پھر کس طرح سے کسی چیز کو کھینچا جائے، کس طرح سے اٹھایا جائے، ہر چیز کے لیے مخصوص نوٹس ہیں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی تربیت۔ پھر بنیادی فرسٹ ایڈ بھی میں نے بوائے اسکاؤٹس کے اندر سیکھی ہے، کیا چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے بعد میں ایک میڈیکل پروفیشن میں آیا، مگر فرسٹ ایڈ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے مسلسل یاد رکھنی پڑتی ہے۔ ہر سال یاد کرتا ہوں، کراتا ہوں۔ اپنے اسپتال کے اندر ہر سال ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے فرسٹ ایڈ کے لیے، دوبارہ یاد کرنے کے لیے کون سی ایمرجنسی دوائیں ہیں جو ہونی چاہیے، ایکسپائر نہ ہو گئی ہوں، کون سی کیفیت ایسی ہے جو پیدا کی جائے۔ مثال کے طور پر بچی نے یہاں CPR کی، اور یہ ٹریننگ میں اپنے اسٹاف کو، ہر آدمی کو دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میں شاید 2 سال ہوئے جب ہنزا گیا، تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان، جو ہر سال جب میں ہنزا وغیرہ جاتا تھا وہاں پر ایک 15-20 نوجوانوں کا، لڑکیوں کا، جو 15 سے لے کر 25 سال کے ہوتے تھے، وہ مجھے وہاں کے ہنزا کے گانے، ہنزا کے میوزک بیٹھ کر سناتے تھے، اور بڑے مزے سے سناتے تھے، میوزک بھی بجاتے تھے۔ تو وہ نوجوان جو تھا وہ ہر سال مجھے نظر بھی آتا تھا، اور وہ 25-30 لوگوں کو لے کر آتا بھی تھا۔ تو ہم کسی جگہ سے مین ہنزا روڈ پر جا رہے تھے، تو اچانک جو میرے ساتھ لوگ تھے، قافلہ رکا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے پہلے تو میرے اسٹاف نے روکا کہ جی آپ مت اتریے۔ میں نے کہا میں تو پھر بھی ڈاکٹر ہوں، کچھ کر لوں گا، مجھے اترنے تو دو۔ خیر میں اترا، جا کر دیکھا تو میں نے اس بندے کو پہچانا، وہ وہی تھا۔ اچھا، وہ موٹر سائیکل پر ادھر ایک طرف سے جا رہا تھا، سامنے والا دوسری موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، دونوں کا ٹکراؤ ہوا، اور یہ پہاڑی کی سائٹ پر نالے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور میں بھاگ کر پہنچا تو اتفاق سے ایک گاڑی میرے آگے تھی، وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ ایسا تھا سڑک پر کہ گاڑی اگر جاتی رہتی تو وہ اس کے ہاتھ پر سے پھر گزرتی۔ تو پہلے تو میں نے گاڑی کی ڈکی پر مارا بھاگتے ہوئے کہ رکو رکو رکو، خیر اس کو خیال آ گیا، وہ رک گیا۔ پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا تو یہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں، اس کی سانس نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بھی کہا کہ سانس لو۔
اس نے ایک سانس لی, اس کے بعد اگین اٹ اسٹاپڈ. اچھا میں واقعات دیکھ چکا ہوں, پبلک واقعات ہوئے کہ کوئی ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر اسٹیج سے گرے, اور گرنے کے بعد کوئی 10-12 سال کا واقعہ ہے, لوگوں نے جس انداز سے ان کو اٹھایا. تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ کسی کو چوٹ لگے تو اگر اس کی اسپائن کو سپورٹ نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. اگر اسپائنل انجری ہو اور اسپائن کو سپورٹ کر کے نہیں اٹھائیں تو زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. تو میں وہ ٹی وی پر مناظر چیزیں دیکھ رہا تھا, اور مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح سے لوگوں نے بوری کی طرح سے چاروں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اٹھایا, تو میرا دل دہل گیا کہ اگر اسپائنل انجری ہوگی تو the person عمران خان میں بھی پیرالائز فار لائف. تو لہٰذا یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اب دیکھو میں وہاں موجود تھا, آئی واز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو میں نے اس کو تھوڑا پمپ کیا, پھر جلدی سے کہا کہ ایمبولنس لاؤ, تو ایمبولنس نہیں تھی, بہت پیچھے تھی, تو ایک گاڑی انہوں نے خالی کر کے آگے لائے, اس کو اٹھا کر میں نے خود اس میں گاڑی کے اندر ڈالا, اور آئی واز شیور the person has expired already. ان واقعات سے مجھے خاص ہوا کہ بلایا تھوڑی جاتا ہے پھر کسی کو کہ بھائی بلاؤ کسی کو, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ہے. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے جان بچا لیتی ہے, چاہے آگ کے خلاف ہو, یعنی the بیسکس آف پریونٹنگ کہ کوئی انجر نہ ہو آگ کے اندر, تو یہ ہے کہ نیچے رہو, اسموک کے نیچے رہو, باہر نکلو, اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو رول کر کے کرو. یہ سمپل چیزیں ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو, ان پڑھ ہو, سب کو سکھائی جاتی ہیں. تو لہٰذا گرل گائیڈز کا جو ایکسپوجر ہے اور جو بوائے اسکاؤٹس کا ایکسپوجر ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہر ایک کے گھر میں ہوتا رہا ہوگا. میں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا نا, میں تو بہت سارے واقعات سے واقف ہوں جہاں لوگ انجر ہوتے ہیں اور امیجیٹلی کوئی نہیں, ایئر کرافٹ کے اندر, ہوائی جہاز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹر ہے نا. اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو کوئی عام پیسنجر مدد کرتا ہے. اینڈ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنا بھی سفر کیا ہوائی جہاز کا, کم سے کم 5-6 انسیڈنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے, جلدی سے آ جائے. اچھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ 1,40,000 گرل گائیڈز ہیں, مگر یہاں لڑکیاں کتنی ہیں اسکولوں کے اندر, یہ بات تو کہیں زیادہ پھیل. ایوری پرسن شوڈ بی اویئر, ایک نہیں ہر شخص. یہاں مثال کے طور پر جب میں سین فرانسسکو میں اپنی تعلیم کی خاطر رہتا تھا تو وہاں پر ہر مہینے زلزلے کے لیے ایکسرسائز ہوتی تھی, کیونکہ وہ ارتھ کویک پرون زون تھا, اس میں وہاں زلزلے آ چکے تھے بہت, اور کہا جاتا تھا شرماؤ مت, دس از این ایکسرسائز, اس کو بالکل ریالٹی سمجھو. میز کے نیچے گھسو, ڈاکٹرز پیشنٹس جو بھی ہوں, جیسی سائرن بجتا تھا میز کے نیچے گھسو, کسی چوکھٹ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ چوکھٹ پروٹیکٹ کر لیتی ہے اگر چھت گرے, کسی بیم کے نیچے کھڑے ہو جاؤ, ہے نا. یہ بنیادی چیزیں اسکولوں میں ہر مہینے یاد دلائی جاتی ہیں, نہیں کہ سال بھر بعد, ہر مہینے ایک سمپل ایکسرسائزز ہیں. اچھا مگر کیا ہوا جناب, میں اور میری بیوی یہاں کسی مال میں تھے, کوئی پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں زلزلہ آیا تو وہ پینک کر رہی تھی, تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نیچے چلیں, تو میں نے کہا ہم 4تھی منزل پر ہیں, نیچے جانے میں خطرہ ہے نا, تو یہیں رہو, بھگدڑ نہیں مچاؤ. اور اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں باہر کا راستہ نظر آ رہا ہے تو بھاگ کر باہر جاؤ, مگر نہیں نظر آ رہا تو ڈونٹ کریٹ اے پینکس. ایلیویٹر مت پکڑو, سیڑھیوں سے جاؤ, اگین دا سیم تھنگس. تو جب وہ پینک کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, میں نے مذاق بھی کیا, اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات. میں نے کہا دیکھو ہمیشہ تم کہتی تھی کہ ساتھ مریں گے, تو قریب آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ پینک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو, دوسری بات میں نے کی وہ بھی اس کو پسند نہیں آئی. میں نے کہا چلو اگر مرنا ہی ہے تو ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ, ڈونٹ شاؤٹ, لیٹس ڈائی ود ڈگنیٹی. وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا, اس نے کہا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگ, ہمارے اسٹاف میرے ساتھ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان سب نے مجھے گھیر بھی لیا, اور میں نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ تم سب لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو, یہ بیچارے جان دیتے ہیں
for they die for the cause of Pakistan. I appreciate all of the armed forces in every layer. इनके यहाँ भी मुसलसल ट्रेनिंग होती है how to prevent accidents, how to avoid accidents. तो मैं ये समझता था, मैंने बॉय स्काउट्स के अंदर भी ये बात कही, और पाकिस्तान PDMA पाकिस्तान डिज़ास्टर प्रिवेंशन जो इदारा है या डिज़ास्टर मिटिगेशन का इदारा है, उनसे भी मैंने कहा कि हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर ये CPR, फर्स्ट एड, इनका रिवीजन हर शख्स को पता होना चाहिए. द बिगेस्ट सर्विस द गर्ल गाइड्स कैन डू इस सारी ख़वातीन को एट द हाईएस्ट लेवल्स के कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये करें. मुझे खुशी है आज यहाँ इत्तेफाक से मैं ये ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से जो मंथ चल रहा है, मैं लगाना भूल गया था, तो आप ही के यहाँ से लेकर मैंने पिंक रिबन लगाया. तो समीना अलवीन ने ख़ास तौर पर मुझसे कहा था कि आपसे ये बातें ज़रूर कर लूँ. ये छाती का सरतान जो है ये यंगर एजेस में है, अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो. बच्चों ये जहन में रखो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इलाज करना बहुत महंगा है, तो लिहाजा एहतियात करें. आपने इतने अच्छे यहाँ पे प्ले कार्ड्स दिखाए, मिसाल के तौर पर उसमें एक में टूथ ब्रशिंग भी था जो मेरा पेशा है, कि मैं ये मेरा यकीन है आफ्टर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स नाउ, मेरा यकीन है कि अगर दांतों की सफाई की जाए तो 85% दांतों की बीमारियां नहीं हो. अब 85% दांतों की या 90% दांतों की बीमारियां ना हो सिर्फ तहारत से. अच्छा, मैंने इसको हर अंदाज से पकड़ा. देखो पाकिस्तान के माशी हालात थोड़े से तंग हैं, तो बच्चों ये सहन में रखो कि जिस घर के अंदर माशी हालात तंग हो वो घर एहतियात करता है कि किसी एक्सीडेंट में ना चला जाए, वो घर एहतियात करता है कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स. तो जब माशी हालात थोड़े से तंग हो, इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे. आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, और जिस तरह से औरत पाकिस्तान के अंदर माशी साइकिल के अंदर आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की मईशत के मामलात बेहतर होंगे, और उस पर भी मैं बात करूँगा. तो जब ये कैफियत हो तो बीमारी से दूर रहने के लिए ये एहतियात करें, और हर टूल इस्तेमाल करें लोगों को मुतमईन करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए. तो जो यहाँ बड़े बैठे हैं, इनसे मैं अगर एक सवाल कर लूँ कि कितनी मरतबा आपने अपने बच्चों को कहा होगा कि ब्रश करो, सैकड़ों मरतबा कहा जाता है, तब बच्चे के जहन में आती, सैकड़ों मरतबा रोज़ाना पूछ लिया जाता है तुम ब्रश करके आए नहीं आए, है? ओनली देन इट बिकम्स अ हैबिट, है? अच्छा, लिहाजा लोगों को, एडल्ट्स को फिर कैसे माइल किया जाए. तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 अहादीस हैं कि मिसवाक, दांत साफ़ करो, मुंह में से बदबू नहीं आएगी. आखिरी काम उन्होंने दुनिया में ये किया कि उन्होंने मिसवाक इश्तियाक से देखा, बीबी आयशा ने नरम करके उनको दी तो वो मिसवाक करते हुए उनका हाथ ढलक गया. दैट वाज द लास्ट इंस्टेंस. रात को उठते थे मिसवाक करते थे, बाहर जाते थे मिसवाक करते थे, लोगों को कहते थे मिसवाक, और कहते थे फरिश्ता जब भी वही लाता है मुझसे ताकीद करता है मिसवाक करो, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी मिसवाक करूं. ये उनके अक़वाल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतनी मिसवाक करूं कि मेरे मसूड़े छिल जाए. अच्छा, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रिवेंशन. देखो ना, तो मैंने उसको भी यूज़ किया. अब पानी, आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बात की, उनकी हदीस ये है कि पानी अगर दरिया के पास भी वज़ू करो तो कम इस्तेमाल करो, है ना. तो हर लेवल पर माहौलियात के एतबार से मज़हब के अंदर चीज़ें मौजूद हैं. बीमारी से जो मैंने आपसे कहा प्रिवेंशन, ये छाती का सरतान के मुतालिक ये कहा जाता है कि आखिरी जल्दी पहचानो. तो सबको कहा जाता है कि ख़ास तौर पर औरतों, क्योंकि 99% औरतों में होता है, लड़कियों में होता है, और 1% मर्दों में होता है. तो कहा जाता है कि छाती का मायना करो. कोई गिल्टी, महीने में एक मरतबा 4-5 मिनट लगाओ. कोई गिल्टी अगर अखरोट जैसी महसूस हो तो फिर डॉक्टर के पास जाओ. अच्छा, क्यों कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अर्ली स्टेज में चले जाएं तो 99% इसका इलाज है, ज़िंदगी बच जाती है. और सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में जाएं तो पाकिस्तान के अंदर अमवात जो हैं वो 50% अमवात है. इसका मतलब लोग लेटर स्टेजेस में जा रहे हैं. तो लिहाजा छाती के कैंसर के लिए बड़ा अहम मामला है, ये करें. बच्चों, बड़ी खुशी हुई, और आपकी तकरीर में मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये भी बात की कि दिमागी सेहत के हवाले से भी यहाँ डिस्कशन होता है, और बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तनाव, जहनी तनाव हर घर में है,
ہر گھر میں ہے، کبھی کہیں معیشت مہنگائی کی وجہ سے ہے، اور کہیں بنیادی ہمارے جینیٹکس میں بھی تناؤ کا معاملہ ہے، پھر تعلقات کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو مسلمانوں کا ایک بڑا اچھا رویہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ درگزر کرو تاکہ وہ رنجشیں اتارو، ہے نا۔ رنجشیں پالنے سے تناؤ بہت بڑھتا ہے۔ درگزر کرو، آپس میں گفتگو کرو۔ آپ نے سنا ہوگا ماڈرن سائنس کے اندر کہ گروپ تھیراپی ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گروپ تھیراپی موجود ہے، ہماری خالہ پھوپھیاں سب لوگ بیٹھ کر۔ تو ذہنی تناؤ لڑکیوں آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ خاندان کی اینکر بنتی ہے، اور میرے ملک کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ میرے ملک کا خاندان ابھی بھی مضبوط ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو خاندان کی مضبوطی ہے اس کے اندر یہ کیفیت بھی ہے کہ ذہنی صحت کا معاملہ وہیں سے ہینڈل ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اشارتاً یہاں پہ چیزیں مل گئی ہیں، تفصیل سے نہیں ملی، مگر ان اشاریوں کے اندر جو اشارے ہیں، انہی اشاروں کے اندر سے زندگی میں یہ یاد رکھو کہ یہ آپ کی گرل جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے یہ شوشہ آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ اس کو سمجھتے رہو، اس کے لیے اپنی تیاری کرتے رہو۔ دوسری بات یہاں پر آپ نے کردار کی بات کی، اور یہ جو ہمدردی کی کیفیت جس کا میں نے ذکر کیا، درگزر کرنا ہے، تو بہت ہی اہم ہے۔ یہ تو میں ملک کے معاملات کے اندر بھی میں سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ درگزر کرو، آگے نکلو۔ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تو پھر یہ رنجشیں ساری عمر آدمی اپنے پیٹھ پر لاد کر چلتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنجشیں لے کر چلتے ہیں وہ بھی سٹریس میں خود بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا درگزر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دوپہر کو اٹھے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتہ مجھے جنت کے مدارس دکھانے لے گیا، پہلا درجہ اور دوسرا درجہ۔ تو پہلا درجہ بہت ہی خوبصورت تھا، اچھا تھا، پھر دوسرے درجے پر لے گئے تو وہ تو اور بھی خوبصورت تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا دوسرا درجے میں کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حساب کروا لیا، اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس کے ثواب اس کو مل گئے، ہے نا، جنہوں نے حساب کرایا۔ تو دوسرا درجہ تو اور بھی خوبصورت تھا، یہ تو حساب ہو گیا، اس میں جن کا پلڑا بھاری تھا وہ یہاں آ گئے، دوسرا درجہ کن کا تھا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا درجہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، دنیا میں معاف کیا، اور اللہ کو پسند آتی ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ہر ایک معافی مانگ رہا ہوگا، تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو اس نے وہ معاف کرنے والا ہے، اور انسان اگر کوئی خوبی اس کی پہچان لے تو لہٰذا اس کو وہ پسند آتی ہے۔ بچوں اس وقت غزہ کو مت بھولنا، وہاں بھی بے انتہا ظلم، سب سے زیادہ بچے شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں غزہ کی پاپولیشن میں 30-40% بچے بھی ہیں، تو ان کی تکلیف بھی مت بھولنا۔ یہ جو قرآن کی آیت ایک لڑکی نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے اس کی تلاوت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا نبی پسندیدہ بندہ میرے خدا کا، وہ اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھول گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، جب سورج طلوع ہو جائے اس کی قسم کھاتا ہے۔ دیکھو قسم کھا کر اللہ کہتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کی قسم کھاتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ وَرَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میں تمہیں بھولا نہیں، میں تمہیں بھولا نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، کہ تم کو میں نے اچھے حالوں میں لے کر آیا، تم اندھیرے میں تھے، میں تمہیں روشنی میں لایا، وَضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم پریشان حال تھے، تمہیں میں نے غنی بنایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس آیت کی طرف اور جس سینٹنس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یتیموں کو حقارت سے مت کرو، اس کے ساتھ سلوک بہت اہم ہے۔ بچوں بعض بچے حالات کے اعتبار سے یتیم ہو جاتے ہیں، میں غزہ کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا آیا ہے اس کو دھکا مت دو۔ اچھا، یہ جو اسپرٹ ہے گرل گائیڈز، یہ اسپرٹ بچپن سے پالو، ہے نا، کہ جو پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہے اس کا خاص طور پر خیال کرو، ہے،
اس کا ہاتھ تھامو، اس کا مذاق مت اڑاؤ. کیونکہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. سمینہ علوی ویل چیئرز، ان کو 3-4 چیزوں کا بڑا شوق ہے جو وہ لے کر چلی ہیں. ایک بریسٹ کینسر اویئرنیس، ایک مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، پھر پرسنز ود ڈسیبلٹیز اور وومن امپاورمنٹ. چاروں چیزوں کا آپ سے تعلق ہے. تو اس میں ایک بھائی بہن تھے، وہ ان کو بھی ویل چیئر دیا گیا. تو ان کو کمر میں کب تھا، ہے نا، ہنچ بیک. تو ان سے سمینہ علوی نے پوچھا کہ تم عام اسکولوں میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا بچے ہمیں کبڑا اور کبڑی کہہ کر بلاتے ہیں. سی دا کانشیسنیس آف سوسائٹی شوڈ بی مور، ہے نا، کہ ہمدردی ہو. ہمدردی کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کرتے. جس قوم میں ہمدردی اور درگزر نہیں ہوگا نا، تو اللہ کی برکت بھی بڑی مشکل سے آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کی برکت اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہیں، یقیناً تھوڑی آتی ہے. اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ مسلمانوں والی کیفیت بھی اختیار کریں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک اور بات کہ میں سمجھتا ہوں سمینہ علوی کا خاص شوق ہے کہ عورت کو معاشرے کے اندر ہراسمنٹ نہ ہو. ہے کہ آپ لوگ جب تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائیں تو پریشانی نہ ہو، ہراسمنٹ نہ ہو. تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ معاشرہ عورتوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یمن سے عدن تک، فرام دا ساؤتھ ٹو دا نارتھ، عورت زیور سے لیس جائے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ نہ اس کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اور نہ اس کے زیور پر کوئی ہاتھ ڈالے گا. یہ ہے وہ معاشرہ جس کے لیے کوشش ہم کو کرنی چاہیے. اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے جس قرآن نے وراثت دی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو لڑکیوں کہ وراثت جو ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے قرآن نے دے دی 1400 سال پہلے. اور انگلینڈ میں، یعنی امنگ ادر ویسٹرن کنٹریز، میں مثال دے رہا ہوں، 1904 تک عورت جو تھی وہ اپنے بھائی کی ملکیت تھی، اپنے باپ کی ملکیت تھی، اپنے شوہر کی ملکیت تھی. اس کی کوئی وراثت نہیں ملنی، اس کی آمدنی اپنے باپ، شوہر اور بھائی کی تھی. یہ تو قرآن نے آپ کو تو اتنی چھوٹ دی ہے. تو لہٰذا معاشرہ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہراسمنٹ سے آپ کو دور رکھے، ایک بہت ضروری ذمہ داری. دوسرے یہ کہ معاشرہ اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں، گھر کا کام بڑی اہمیت، اولاد کو بڑا کرنا بڑی اہمیت، مگر آپ معاشرے میں اکنامک کام، آمدنی کا کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہو. اب ایک اور آسانی ہو گئی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے گھر بیٹھ کر بھی روزی حاصل کر. لوگ، عورتیں پڑھا رہی ہیں امریکہ کے بچوں کو اردو، قرآن، سب کچھ، بے انتہا کام کر رہی ہیں. میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ 10-10 20-20 ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیتی ہیں پہلے ہی مہینے میں آئی ٹی کے ذریعے ہیں. تو اتنے راستے اب کھل رہے ہیں کہ میں انکریج کروں گا کہ آپ میک یور سیلف اکنامکلی ایک ارنر کے طور پر بنے. قائد اعظم کہتے رہے کہ عورتیں جب تک پروڈکشن میں نہیں آئیں گی اپنی اکانومی کے اندر تو ملک ترقی نہیں کرے گا. تو میں آپ سے امید لگاتا ہوں بچوں، یو آر اے اسمال کراؤڈ ہیئر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا میسج تھرو یو ول گو تھرو جنریشنس. یہ میں گرل گائیڈس کی جو لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ 1,40,000 کا ہدف ایک اچھا ہے، مگر وہ جو چارم گرل گائیڈس کا اور بوائے اسکاؤٹس کا تھا کمپیئر ٹو دا ٹائم وین آئی واز اے بوائے اسکاؤٹ، وہ چارم کم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا جب یہ یہاں آئیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تو کہا پی ڈی ایم اے سے کہا، وہ بوائے اسکاؤٹ سے کہا، گرل گائیڈ سے کہا، ریڈ کراس سے کہا، یہ 4 اداروں کو میں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو تیار کرو. یو سی فرسٹ ایڈ اینڈ سی پی آر جو یہاں لڑکیوں نے سیکھا. اگر آپ، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں جب وہ کانوکیشن سیریمنی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنوں کو سی پی آر پتہ ہے، تو ہارڈلی 10% پیپل لیو دیئر ہینڈس. اب باقیوں کا کیا ہوگا؟ باقی انتظار کریں گے، بلائیں گے، اتنی دیر میں موت ہو جائے گی کسی کی ہے. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ چیزیں، یہ جو سپورٹ سسٹم ہے اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. اگر گھر کا ماحول بہتر کیا جائے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، اس میں یہ آئیڈیاز والی کیفیات ہیں. ملک ترقی کرے گا اگر یہ آئیڈیاز میرے گھروں کے اندر پہنچ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر توجہ دیں، ماحولیات کے حوالے سے دیں. یہ قوم جو ہے اگر ان چیزوں کو پکڑ لے، یہ اس کی اسٹرینتھس ہیں.
اور یہ اتنی بڑی سٹرینتھس ہیں کہ میں ہر جگہ تقریر کے اختتام پر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گھر کی، کردار کی، صحت کی، ذہنی صحت کی، یہ ان طاقتوں کو اپنا لیا جو مسلمان کو اپنانا چاہیے، تو دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. یو ڈونٹ نیڈ منرل ایسیٹس، یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، یو جسٹ نیڈ مینٹل اسٹرینتھ. مینٹل اسٹرینتھ کی دنیا میں اس وقت بڑی قدر ہے. دنیا ظلم کرتی پھر رہی ہے، دنیا جمہوریت کے نام سے بھی اور جمہوریت کر کے بھی ظلم کرتی ہے نا. جب وہ اقدار سے اپنے آپ کو دور کر لے، جیسے اسلامی اقدار سے دور کر لے. میرا قرآن یہ کہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک جان بچا لی تو سمجھو تو انسانیت کو بچا لیا، اور ایک جان گئی تو سمجھو انسانیت قتل ہو گئی. دنیا کا آپ حال دیکھیں، ہے نا. یعنی یہ morality اور ایتھکس، اس میں اس مسلمان کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کی جان بچائی، اس میں تو کسی کی جان بچائی ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت ضرورت ہے ایتھکس اور morality کی. جو بچیوں، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ گرل گائیڈ جیسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس کی طرف ان کی بھی پیش رفت ہے. بٹ دا نمبرز آئی بلیو واٹ پاکستان نیڈز از مور دین much more huge numbers of this kind of education to go out. اب I don't know, there can be tremendous ideas on how to be able to do it. کس طرح اس کو ری پاپولرائز کیا جائے، کس طرح سے بڑے گولز کو اپنایا جائے. تو میں چاہتا تھا کہ 4 ادارے مل کر اپنا ری اورینٹیشن کریں. اور ایک زمانہ تھا جب ایک سول ڈیفنس ٹریننگ بھی ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے تھے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو تیار رکھا جائے ہر حال کے لیے. پھر ہم اناڑی جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے تو ہم اناڑی جائیں گے وہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس دوران ہم اناڑی ہوں گے، لوگ اموات زیادہ ہو جائیں گی، سیلاب آ جائے. تو ان سب چیزوں کے لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے. اور قوم اگر ذہنی طور پر تیار ہو تو ایگزسٹنگ آفات کے سے ہٹ کر معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں، سمینہ علوی کی طرف سے آپ کے سامنے دوبارہ معذرت پیش کروں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے بچیوں مل کر. اگر ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں تو نتیجہ دور تک اور آگے تک اور نسلوں تک جائے گا. شکریہ. السلام علیکم.